اللہ والو شریعت کا لفظ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کو ہم شریعت کہتے ہیں، اور شریعت جو ہمیں ملتی ہے وہ کتابوں سے ملتی ہے۔ بہت سارے جو امام گزرے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو ان اماموں کی زندگی سے ہمیں شریعت کا علم ہوتا ہے، اور ہم کتابوں سے یہ چیزیں پڑھتے ہیں۔ تو جب پڑھتے ہیں تو ہم ان کو پڑھ کے سوال بھی کرتے ہیں سمجھنے کے لیے، اور کچھ لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں۔ کچھ حدیث مبارکہ ہیں بہت ہی آسان ہے اور وضاحت بھی دی ہوتی ہے تو وہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو ہم اس لیے عام روٹین میں کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ہم فوراً دلیل مانگتے ہیں، ثبوت مانگتے ہیں، کیوں ہمیں اس چیز کا پتہ ہوتا ہے، ہمیں ادراک ہوتا ہے۔ اور طریقت ایسی چیز ہے جو کتابوں میں نہیں ہوتی، جو رہبر کے ذریعے عطا ہوتی ہے، اور یہ خاص اللہ کا علم ہے۔ جو انسان کو کوئی رہبر مل جائے، کوئی اللہ کا بندہ مل جائے، جس کے ذریعے سے اس کو بھی علم عطا ہو جاتا ہے، طریقت وہ ہے۔ عام لفظوں میں ہم طریقت کو کئی لفظوں میں کئی طریقوں سے بیان کرتے ہیں، لیکن مین مقصد اور مین جو اس کا کام ہے یہی ہے کہ ہم کسی رہبر کے ذریعے ہم وہ علم سیکھتے ہیں جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جس سے اللہ کی معرفت عطا ہوتی ہے، جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جس سے اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ وہ علم ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ رہبر جو ہوتا ہے وہ اللہ پر یقین کرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ اس کے قلب پر جب اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے، جب فضل فرماتا ہے تو اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے۔ جیسے ہی وہ تجلی ان کے قلب پر آتی ہے تو جو ان کے قلب میں رہنمائی کے لیے رجوع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ تجلی ان پر بھی آ جاتی ہے، وہ تجلی کا اثر ان پر بھی ہوتا ہے، اور ان پر بھی اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، اور اللہ ان کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ رہبر آپ کو سکھاتا ہے، روحانی علم بھی سکھاتا ہے اور شریعت بھی سکھاتا ہے۔ تو یہ چیزیں یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی حیات مبارکہ میں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں تشریف لاتے ہیں۔ اب وہاں پر ایک نعرہ بنا ہے، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، نعرہ لگاتے ہیں لوگ۔ تو ایک شخص نے سوال کیا کہ صوفیوں کا کام ہے کہ وہ اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرو، تو یہ حق فرید یا فرید کا نعرہ لگواتے ہیں، تو اس پر وضاحت دیں۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وضاحت کیسے دوں؟ حدیث کی روشنی میں دوں یا قرآن کریم کی روشنی میں دوں؟ تو اس شخص نے سوچا کہ حدیث مبارکہ بیان کریں گے، کوئی ضعیف بھی بیان کر سکتے ہیں، اس لیے قرآن کی روشنی سے پوچھتا ہوں، آپ قرآن کی روشنی میں بتائیں۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی، اپنی جو ساری زندگی حیات مبارکہ گزری ہے، اس میں کون سا نعرہ لگایا تھا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ حق 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 کرتے تھے۔ تو اب پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ آیت مبارکہ بیان کی کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم زمین پر میرا ذکر کرو، میں آسمان پر تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم زمین پر میرا ذکر کرو، میں فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم میرا زمین پر ذکر کرو، میں دوسری مخلوقات کو لگاؤں گا کہ وہ بھی تمہارا ذکر کریں۔ تو اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے قرآن میں کہ میں تمہارا ذکر کروں گا، ذکر کے بدلے ذکر، ذکر کے بدلے ذکر۔ اب اللہ کیسے وعدہ خلافی کر سکتا ہے کہ ایک بندہ زمین پر رہتا ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، حق حق حق، تو اللہ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ حق فرید، آگے سے حق فرید۔
تو یہ اللہ والوں سمجھنے کی بات ہے، اور یہ علم ایسا ہے جو کسی رہبر سے عطا ہوگا۔ اب یہ چیزیں جو میں نے آپ کو کہی ہیں، یہ کہیں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں میں نے بیان کی ہیں، تو اس کی وضاحت کوئی بھی نہیں کرے گا، کوئی کرنے والا نہیں۔ وہی کرے گا جو اللہ کرنے والا ہوگا، جو اللہ کا بندہ ہوگا، جو متقی ہوگا، جو بزرگوں میں سے ہوگا، جو بزرگان اولیاء ہیں نا ان میں سے ہوگا، رہبر ہوگا، جو سکھانے والا ہوگا، جس کو علم یہ عطا ہوگا، اور وہی آگے سے آپ کو علم سکھائے گا۔ اور جب آپ کو علم سکھائے گا تو آپ اللہ کا فضل حاصل کر جائیں گے۔ اللہ کا فضل وہی حاصل کر سکتا ہے جو کسی فضل والے کے پاس جائے گا۔ جس پر اللہ کا فضل ہوگا وہ اس سے کچھ سیکھے گا تو اس پر بھی اللہ کا فضل ہوگا۔ میں پچھلے بیانات میں بھی یہی کہتا ہوں کہ رہبر کے بغیر کچھ بھی نہیں، کچھ بھی ممکن نہیں اس راستے پر۔ اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، جو طریقت کا راستہ ہے، ٹھیک ہے، جو روحانی راستہ ہے، اس پر چلنے کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ کوئی رہبر تلاش کرنا ہوگا، کوئی رہنمائی کرنے والا ہوگا، تو پھر آپ چل سکیں گے، ورنہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو شیطان کیونکہ جگہ جگہ پر بیٹھا ہے، ہر جگہ پر شیطان بیٹھا ہے، طرح طرح کے جو مسئلے ہیں ان میں بہکائے گا، طرح طرح کی پریشانیوں میں بہکائے گا۔ تو اس لیے مضبوطی اور اسی وقت آئے گی جب آپ کسی رہبر کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، تو آپ کے اندر بھی مضبوطی آئے گی، آپ اس کی جو باتیں ہیں اس کو خاطر میں نہیں لیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ رہبر کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ انسان سوال کرنے سے بچتا ہے۔ جس نے تربیت لی ہوتی ہے اللہ والوں، وہ کبھی سوال نہیں کرتا، وہ کبھی عیب جوئی نہیں کرتا، وہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتا، وہ کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کو ان چیزوں سے روکا ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی عیب جوئی کرتا ہے یا غیبت کرتا ہے یا کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، تو مسئلہ یہی ہے کہ اس نے کچھ سیکھا نہیں، وہ خود ہی کتابیں پڑھ کے آ گیا ہے، اور وہ دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے اور خود بھی پریشان ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں کتابوں سے ملیں گی، یاد رکھیں، کچھ چیزیں کتابوں سے ملیں گی، ٹھیک ہے، اور وہ پوری کی پوری کتابوں سے سمجھ نہیں آئے گی، کچھ چیزوں کی سمجھ آئے گی، کچھ کی نہیں آئے گی، اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو طریقت سے ملیں گی، وہ کسی رہبر سے ملیں گی، اور وہ ساری کی ساری جتنی ہوں گی وہ رہبر ہی سمجھائے گا تو سمجھ آئے گی، ورنہ اس کا اندازہ لگانا بیجا غلط ہوگا، وہ اندازہ نہیں لگا سکیں گے۔ اندازے سے کام نہیں چلتا، سمجھنے سے چلتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں، رہبر وہ ہوتا ہے جس کے لیے ہمیں سکھانا ہوتا ہے کیسے چلنا، کیسے کھانا، کیسے پینا۔ وہ ہمارا رہبر سکول میں ہو، یا وہ ہمارا رہبر مدرسے میں ہو، یا وہ ہمارا رہبر راہ سلوکی راستے پر ہو، طریقت میں ہو، رہبر کے بغیر کام نہیں چلنا۔ اس لیے اگر کوئی نسبتوں والا ہے تو اپنی نسبتوں کا خیال کرے، ان کا لحاظ کرے، ان کی عزت کیا کرے، اور جن کو نسبت نہیں ملی اللہ ان کو بھی نسبت عطا کرے، ان پر بھی اللہ اپنا فضل کرے اور ان کو بھی رہبر عطا کرے، تاکہ ساری امت جو ہے وہ اپنے راستے پر چل سکے، جس راستے کے لیے اللہ نے ان کو حکم دیا ہے اس راستے پر چل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔